Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is the air and the water pollution. اور جو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے ایئر پولوشن، کیونکہ ایک بڑا چیپٹر ہے اس میں، اس لیے آج ہم ایئر پولوشن ہی پڑھیں گے. یہاں پر پولوشن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ دیکھتے ہیں واٹر پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے، انوائرمنٹل پولوشن ہے، نوائز پولوشن ہے، بہت سارے پولوشنز ہیں اور ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے آج جو ہم اٹھائیں گے وہ ہے ایئر پولوشن. پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایئر کیا ہوتا ہے، ایئر کس چیز کا بنا ہے اور کس طرح پھر ایئر میں پولوشن ہوتا ہے. تبھی ہمیں پتہ چلے گا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ایئر کس چیز کا بنا ہے. اس کے لیے ہمیں کمپوزیشن آف ایئر پتہ ہونی چاہیے پہلے. جیسے 78% نائٹروجن ہے ایئر میں، 21% آکسیجن ہے ایئر میں اور 1% ادرس ہے. جن ادرس میں کاربن ڈائی آکسائڈ آتا ہے، آرگون آتا ہے، میتھین آتا ہے، اوزون آتا ہے، واٹر ویپرز اور بہت سارے اور گیسز اس میں آتے ہیں. یہ ہے ایئر کی کمپوزیشن. ہاں، اگر اس کمپوزیشن کے علاوہ کوئی اور چیز مکس ہو گیا ایئر میں تو ہم کہتے ہیں کہ ایئر پولوشن ہوا ہے، ایئر خراب ہو گیا، ہوا خراب ہو گیا ہے، کنٹمنیٹ ہو گیا. اور پھر جو ایئر پولوشن ہوا ہے وہ لیونگ تھنگس کے لیے بھی اور نان لیونگ تھنگس کے لیے ہارمفل ہوتا ہے. اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں: when an undesired substance mix with the basic composition of air is called air pollution. ٹھیک ہے، یا ہم اس طرح کر سکتے ہیں: when air is contaminated by unwanted substance harmful gases which have harmful effect on both living and non-living things is called air pollution. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں اب آ گیا کہ ایئر پولوشن کیا ہوتا ہے. جب بھی کوئی چیز جو ہارمفل ہوتا ہے وہ ایئر میں مکس ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ایئر پولوشن ہوا. اور ایئر پولوشن کا جو پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ آپ نے سنا ہے کہ انسانوں میں یا جانوروں میں پھر جو ریسپائریٹری پرابلمز ہوتے ہیں، یا جو نان لیونگ تھنگس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو تاج محل ہیں وائٹ سٹونز کا بنا ہے، اور ان جو وائٹ سٹونز ہیں، جو وائٹ ماربل ہیں، اس کا ایروشن ہو گیا ہے اسی ایئر کی وجہ سے، کنٹمنیشن آف ایئر کی وجہ سے. کیونکہ جب ایسیڈک رین ہوتی ہے وہ ایئر پولوشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ایئر پولوٹ کن چیزوں سے ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے ایئر پولوشن ہوتا ہے ان سبسٹنس کو ہم ایئر پولیوٹنٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دا پولیوٹنٹس وچ کنٹمنیٹ ایئر اور کالڈ ایئر پولیوٹنٹس. ان چیزوں کو، ان گیس کو جو ایئر کو پولیوٹ کرتے ہیں ان کو ہم پولیوٹنٹس کہتے ہیں، ایئر پولیوٹنٹس کہتے ہیں. جیسے سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، ایئر پولیوٹنٹ ہے. نائٹروجن آکسائڈ ہے، یہ بھی ایئر پولیوٹنٹ ہے. کاربن مونوکسائڈ ہے، یہ بھی ایئر پولیوٹنٹ ہے. اور کلورو فلورو کاربنز، یہ بھی ایئر پولیوٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پولیوٹنٹس کہاں سے آتی ہے، ایئر پولیوٹنٹس کہاں سے آتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں چلتی ہیں، اتنی ساری گاڑیاں چلتی ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، اور جو ہم کیا کہتے ہیں فیول کا استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں سے یہ پولیوٹنٹس نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ فیکٹری جہاں پہ مشین پروڈکٹس کوئی جو بھی پروڈکٹس آتے ہیں فیکٹریز سے، وہاں پہ فیول کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے یہ پولیوٹنٹس نکلتے ہیں. اگر آپ ویکلز کی بات کریں تو ویکلز جب ہم اس میں پیٹرول، ڈیزل یا کوئی اور فیول ڈالتے ہیں، ایل پی جی یا کچھ اور، تو وہاں سے جو پولیوٹنٹس نکلتے ہیں جیسے کاربن مونوکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن آکسائڈ ہے، یہ سموک ہیں، یہ سارے پولیوٹنٹس ہیں. اب آپ کہو گے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ سر کمپوزیشن، ایئر کمپوزیشن میں ایک ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، لیکن آپ دیکھو گے اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول وہاں پہ زیادہ ہو گئی، انوائرمنٹ میں، ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول بڑھ گئی تو یہ بھی پولوشن کرتا ہے، ایئر پولوشن. اس کی اپنی ایک لیول ہوتی ہے، اگر لیول بڑھ گئی تو پولوشن ہوتا ہے. پھر گلوبل وارمنگ، باقی چیزیں ان چیزوں سے ہوتی ہے. برننگ آف فیولز جیسے کیروسین آئل ہم جلاتے ہیں، کاؤ ڈنگ جلاتے ہیں، کول، یہ سب جلانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے سلفر ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے. اور جب سلفر ڈائی آکسائڈ نکلا تو یہ ایئر میں چلا گیا، ایئر پولوشن ہو گیا. ایئر
ریڈکشن ہو ہی جائے گا، لیکن یہاں پہ دیکھو کہ جب سلفر ڈائی آکسائڈ واٹر کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو سلفیورک ایسڈ بناتا ہے، اور جب سلفیورک ایسڈ اب یہاں پہ ایئر میں یہ کس طرح واٹر سے مکس ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب رین ہوتی ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ اس رین کے ساتھ اس رین واٹر کے ساتھ مکس ہو گئے تو وہاں پہ سلفیورک ایسڈ بنایا، اور سلفیورک ایسڈ پھر رین کے ساتھ نیچے آتا ہے اس کے ڈراپس، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جیسے آپ نے سنا ابھی کہ یہ جو ہے تاج محل کی ان سٹونز پر یا اس ماربل پر جب یہ سلفیورک ایسڈ پڑے گا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایروشن ہوتا ہے پھر ان سٹونز کا، اور اسی سے ایسیڈک رین بھی ہوتی ہے۔ پھر سٹون کریشر، آپ نے دیکھا کہ جو سٹون کریش ہوتے ہیں کریشرز میں ان مشینوں میں، تو وہاں پہ کیا وہاں سے ڈسٹ نکلتا ہے، بہت سارا ڈسٹ نکلتا ہے، اور یہ بہت سارا ڈسٹ کہاں جاتا ہے، یہ جاتا ہے ایئر میں، اور جب ایئر میں ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی ڈسٹ کی، جو کمپوزیشن آف ایئر ہے وہاں پہ ڈسٹ ہے ہی نہیں، تو جب ڈسٹ مل گیا ایئر کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں ہم کہ ایئر پولوشن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، لنگس میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ لنگ پرابلم ہوتی ہیں، ریسپیریٹری پرابلم ہوتی ہیں۔ یوز آف ریفریجریٹرز کرتے ہیں یا اے سیز کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو کلورو فلورو کاربنز ہیں یہ کہاں سے نکلتے ہیں، بہت ہی خطرناک گیس ہیں اوزون لیئر کے لیے۔ جو یہ کلورو فلورو کاربنز ہیں یہ انہی ریفریجریٹرز سے نکلتے ہیں جن کو ہم فریج کہتے ہیں یا اے سی سے نکلتے ہیں، اور یہ بھی ایک ایئر پولیوٹنٹ ہے۔ اب ابھی ہم نے ایسڈ رین کہا کہ ایسڈ رین کیا ہوتا ہے، وین دا گیسز ریئیکٹ ود دا واٹر ویپر پریزنٹ ان دا ایٹماسفیئر ٹو فارم سلفیورک ایسڈ H2SO4 سلفیورک ایسڈ کی یہ فارمولا، ٹھیک ہے، اینڈ نائٹرک ایسڈ HNO3 دیز ایسڈ ڈراپس ڈاؤن ود دا رین میکنگ دا رین ایسڈک، ٹھیک ہے۔ جب یہاں پہ ایٹماسفیئر میں ان کے ساتھ واٹر مالیکولز کے ساتھ یا واٹر ویپرز کے ساتھ مکس ہو گئے تو وہاں پہ کیا ایسڈ بنا، اور یہی ایسڈ جب رین کے ساتھ اس کے ڈراپس پڑی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسڈک رین ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ، اور باقی جو اس کا رہا وہ انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔